میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حضرات علماء کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب پر فضل فرمایا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد سب سے عظیم فضل جو رب کا ہم پر ہوا وہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ چونکہ آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد تھا حضرت حافظ صاحب نور اللہ مرکزہ کی یاد میں اور ایصال ثواب میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور دعا خیر کرنا، تو میں چونکہ عمر کے کم ہونے کی بنا پر اور صحبت نہ ہونے کی بنا پر چلتے پھرتے کبھی ملاقات ہوئی، اور حافظ صاحب کا جو دور یہاں گزرا وہ دور ہمارا طالب علمی کا تھا، تو نہ ملنے کی بنا پر بہت کم تعلق رہا، لیکن جو رہا اس کے لیے بس میں اتنی ہی ایک بات کہوں گا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مسئلہ تھا میرے بزرگوں کی نشانیوں کا، مسئلہ تھا میرے بزرگوں کی نشانیوں کا، وگرنہ تجھ سے بچھڑ کر ہم چھوڑ جاتے گاؤں اپنا۔ تو بس یہی بات کہوں گا ان کے لیے کہ جیسے ماسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جب انسان نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ شکر کو جو ہے نعمت کو بڑھاتا ہے، چونکہ قرآن کا فیصلہ یہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب آپ شکر گزاری والے راستے پر آئیں گے، نعمت کی شکر گزاری کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ، اور جب نافرمانی کریں گے تو اللہ نعمت بھی چھین لے گا اور اللہ عذاب بھی دے گا۔ تو گویا عذاب کے لیے صرف عذاب کا لفظ آتا تو تھوڑا سا ہم یہ سمجھتے کہ صرف عذاب ہے، لیکن اللہ نے شدید لگا کر اس کی جو ہے تصدیق کی، اِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ، ہم نعمت کو تم سے چھینتے بھی ہیں، اور پھر ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ایسا جو ہے عذاب کی اس چکی میں پیستا ہے کہ انسان جو ہے کبھی بھی اس راستے پر دوبارہ واپس آ نہیں سکتا۔ تو اکابرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ عالم کو اللہ نے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے وہ نبی کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جب عالم کی ناقدری کسی جگہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین بڑے نقصان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کو اس دھرتی سے اٹھا لیتے ہیں، سب سے پہلا نقصان۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں سے دین چھین لیتے ہیں، ایک نہیں کہ کسی ایک فرد کی بات ہے، ان کی نسلوں سے اللہ دین کو چھینتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم دین کے فیض سے محروم فرما دیتے ہیں۔ یہ تین بڑے نقصان ہیں۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ جس جگہ اور جو لوگ علماء کی ناقدری کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جو لوگ علماء کے خلاف بولتے ہیں، جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں، یا جو لوگ علماء کی صف میں کھڑے ہیں، یا جو لوگ علماء کا حلیہ بنائے ہوئے ہیں، عالم بھی نہیں ہیں، جو لوگ علماء کے ساتھ ہیں، عالم ہیں یا علماء کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ ان پر طعنہ زنی، جو ان کا جو ہے ذلیل و خوار کرنا، ان کے لیے احساس کمتری والے جملے بولنا، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایمان پر موت نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان پر موت نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اب اس کی میں یہ بات واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ ایمان پر موت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم کیا ہے؟ میرے نبی کا وارث ہے۔ تو عالم کی شان یا عالم کے ساتھ احساس کمتری والا معاملہ کیا تو گویا کس کے ساتھ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو نبی کے ساتھ زیادتی کرنے والے نے کس کے ساتھ کی؟ اللہ کے ساتھ کی، اور جس نے اللہ کے ساتھ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے جو ہے گرفت میں ضرور لیتے ہیں۔ فرمایا یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو لوگ علماء کے خلاف بولتے ہیں تو ان کے لیے مجھے خدشہ ہے کہ وہ جب مریں گے تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ جو لوگ علماء کے خلاف بولتے ہیں، جو لوگ علماء کو برا بلا کہتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جب مر جائیں تو قبر اکھاڑ کر دیکھو ان کے چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّي
لشدید۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، یہ سارا سلسلہ، یہ ہمارا بیٹھنا، یہ ہمارا اٹھنا، یہ ہمارا بولنا، یہ ہمارا آپ سے ملنا، یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کہا، اور میرا بھی یہی تھا کہ چند باتیں آپ سے اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر کریں، کیونکہ ہمارا منشور یہ ہے، ہمارا جو مشن یہ ہے کہ ہم نے تاریخ دان کی ہر تاریخ پڑھی، ہم نے دنیا کی ہر کتاب پڑھی، ہم ہر ڈگری کو جاننے والے ہیں، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی باری آتی ہے، حضور کے جو ہے حال کی، حضور کے اقوال کی، حضور کے جو ہے کردار کی، حضور کے معاملات کی، حضور کی زندگی کی، تو ہم سارے کے سارے اس سے ناآشنا ہیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا دور کیسے گزرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معاشراتی معاملات کیسے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات زندگی کیسے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار کیسا تھا، حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ اور یہی دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پہلے تیار کیا، کس کے لیے؟ کہ آپ سہنا سیکھ جائیں۔ ہم نے آپ کو پہلے تیار کیا تاکہ آپ سہنا سیکھ جائیں، ہم نے اس کے بعد جو ہے آپ کو نبوت کی جو ہے پگڑی آپ کے سر پر رکھی، دستار آپ کے تاج جو ہے سر پر رکھا، وہ جو ہے آپ کو ہم جو کہتے ہیں نا میچور ہو جانے کے بعد رکھا۔ تو یہاں حضرت پیر صاحب نے ایک بات لکھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سال میں نبوت کا ملنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 63 سالہ زندگی میں دنیا سے رخصت ہو جانا، اس کے بڑے دو مسئلے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو اہل یہود تھے، جو حضور کے اور جو ہے دین کے دشمن تھے، ان کا ہمیشہ یہی مشن رہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر تنقید کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو نشانہ بنانا۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے، کہیں مجنون کہا، کہیں کہا کاہن ہیں، کہیں کہا جادوگر ہیں، کہیں تو قرآن جواب دیتا رہا کہ میرا محبوب نہ جادوگر ہے نہ مجنون ہے، میرا محبوب میرا ہے، میرا نبی ہے، میرا حبیب ہے۔ اب آپ ایک بات سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاس اور اپنی محبت کا اظہار کیا، تو قرآن کریم میں صرف 2 مواقعوں پر اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا، صرف 2 مواقعوں پر، وما محمد الا رسول، ایک یہ، اور ایک دوسری جگہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام لیا۔ مکے کا ایک بدو آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد جو ہے اس نے اپنی دونوں ہاتھ جو ہے یوں رکھے جو اپنی کمر پر ایسے، اور کھڑے ہو کر جو ہے حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا، یا محمد۔ تو قرآن نازل ہوا، لوگو وما محمد الا رسول، ہرگز نہیں بھولنا محمد کیا ہے؟ میرا رسول ہے۔ بے ادبی والا لفظ تو میں اختیار نہیں کرتا، میں نہیں گوارا کرتا۔ قرآن میں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے مخاطب کیا تو کیا کہا؟ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، مدثر، کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیل، اٹھ جائیں رات کو، نصف رات کو۔ قرآن نے کہا یاسین، طٰہٰ، اور کہیں فرمایا والنجم اذا ہوا، کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلیٰ۔ ہم نے تو اپنے محبوب کو نام لے کر بلانا بھی پسند نہیں کیا، تو یہ اختیار ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ میں رب ہونے کے باوجود اپنے محبوب کو نام لے کر بلانا پسند نہیں کرتا، تو آپ کیسے یہ چیز کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور جب محبت کی انتہا ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے جو جملہ استعمال کیا، کائنات میں یہ محبت کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ نام بلایا، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، آدم صفی اللہ، لیکن اپنے محبوب کے لیے یہ لفظ استعمال تک بھی نہیں کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں، لَأَمْرُكْ، اے محبوب آپ کی جان کی قسم، آپ کی جان کی قسم، اے محبوب آپ کی پیاری آنکھوں کی قسم، اے محبوب آپ کی گھنی زلفوں کی قسم۔ تو یہاں ایک انسان اندازہ لگائے کہ جہاں رب اپنے محبوب کے ساتھ اس طرز کے اوپر بات کر رہا ہے، تو وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تنقید اور طعنہ زنی جملے کو برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گیا حضرت نے لکھا، کہا حضور کی جو ہے 40 سالہ عمر میں جو ہے نبوت کا ملنا اس بات کی علامت تھی کہ کفار مکہ نے صحابہ کو اور حضور علیہ السلام کو طعنہ دینا تھا
کہ چھوٹی عمر کا لڑکپن میں کھڑا ایک بچہ نبوت کا تاج ہم نے اس کے سر پر رکھ دیا، تو ہم کوئی گنجائش اپنے محبوب کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ 40 سال جب ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو گئے تو ہم نے اپنے محبوب کے سر کے اوپر دستار سجا دی، اور جب 63 سالہ زندگی ہوئی تو 60 سال کے بعد ضابطہ زندگی یہ ہے کہ انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کسی کے لیے گنجائش تک نہیں رکھی کہ کوئی یہ کہے کہ آپ کا نبی تو بھولتا تھا، آپ کے نبی کو تو بات یاد نہیں رہتی تھی۔ تو ہم نے اپنے محبوب کو تمام عیبوں سے پاک رکھا۔ میرا محبوب میرے محبوب میں تم کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے۔ اور جملہ کیا کہا؟ 2 لفظ اختیار کیے، میں انا رب العالمین، میں کائنات کا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ جو میرا محبوب ہے نا، میں خالق ہوں، تو یہ کیا ہے؟ مہربان ہے، رحمت ہے، مہربان ہے ساری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، پتھر کے لیے، شجر و حجر کے لیے، ہم نے تو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں اندازہ لگائیں کہ اپنے نبی کے ساتھ اللہ کا انس کیسا ہے اور اللہ کا انس اپنے محبوب کے ساتھ کیسا ہے۔ تو گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے، بہت مختصر سی بات کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا جب معاملہ آیا تو ہمارے ہاں فتوے انگلیوں پر ہوتے ہیں۔ ہمارا فتوے دینے کا جو ہمارا دور ہے نا، ہم فتویٰ انگلیوں پر دیتے ہیں، کبھی تحقیق نہیں، کبھی کسی بات کا جو ہے ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہو یا نہیں سنی ہو، اگر کسی دوسرے کے حوالے سے سنی تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں، نہیں، فتویٰ پہلے، تحقیق بعد میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دور زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف اور صرف ایک قاضی مدینے کے اندر موجود تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بغیر کوئی آدمی فتویٰ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ایک عورت آئی مکے کی طوائفہ، جس کے ہم زانیہ کہتے ہیں، آئی اور حضور کے گھر کے سامنے سے نکلی اور حضور کو کہا، ہاں اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ ہاں میں نبی ہوں۔ نبی ہو اور ساتھ سے جانے والوں کو کھانے کی بھی نہیں پوچھتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، کھانا کھانا ہے؟ کہا ہاں کھانا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی پلیٹ اٹھائی، اپنی کھانا اٹھایا اور سامنے رکھا، کہا یہ لے کھا۔ کہا نہیں، پلیٹ سے نہیں، جو تیرے منہ کے اندر لقمہ ہے وہ نکال کر دے، وہ کھاؤں گی۔ کیا تھا؟ پتہ کرنا تھا کہ ایسا کر بھی سکتے ہیں یا یہ نہیں کر سکتے، جو ہے تخمینہ اور اندازہ لگانا تھا، کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو جب اس نے کہا نا گھر سے گزرتے کھانا کھا رہے ہو، تو ہم نے کہنا تھا ہاں زانیہ ہے، سب سے پہلے تیرا تو یہ مسئلہ دنیا والوں کے سامنے ہے اور تم مجھ سے کھانا مانگ رہی ہے، بات کر رہی ہے، تیری حیثیت ہے یہ کہ تم ہم سے بات کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہاں کھانا ہے کھاؤ۔ کہا نہیں یہ نہیں کھاؤں گی، منہ سے نکال کر دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماتھے پر شکن تک نہیں لائی، منہ سے نوالا نکالا اور اس کو دیا۔ جیسا ہی اس نے کھانا تھا تو دنیا اور چشمے آسمان نے اور جو ہے زمین نے اس نظارے کو دیکھا کہ نبی کا جھوٹا کھا کر پھر کوئی اس در سے بغیر دین کے جائے ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر تاریخ دانوں نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی نسل سے 7 بیٹے پیدا کیے اور 7 کے ساتھ وقت کے مجدد بنے، اور اللہ نے جو سب کے سامنے زانیہ تھی اس کو ولی کی ماں بنا کر مارا، ایک نہیں بلکہ 7 ولیوں کی ماں بن کر مری۔ تو جب نبی کا دامن پکڑا تو اللہ نے دنیا کے اندر کامیاب کیا۔ تو یہ حضور کے جو ہے معاملات ہیں امت کے ساتھ، حضور کے لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے کہ حضور علیہ السلام نے دنیا والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری۔ اگر حضور اپنے گھر میں آئے تو بیوی کے ساتھ کیسے رہے، اگر باہر گئے تو بھائی کے ساتھ کیسا معاملہ رہا۔ پھر یہ تربیت اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بھی دی، یہ نہیں کہ یہ تربیت اپنے تک رہی، نہیں، یہ سبق ان لوگوں کو بھی دیا جو نبی علیہ السلام کے سامنے ذنوِ تلمذ ہوئے۔ اور مشہور جو ہے واقعہ ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، خلافت کا امیر المومنین بنے، اور مسجد نبوی کے جو ہے باب بقی والی سائڈ جو لوگ جو ہے گئے ہیں ان کو پتہ ہے، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب بقی میں حضور کا گھر ہے، یہاں سے آگے جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر بنا ہوا تھا، یہاں اللہ کے جو ہے نبی کے جانشین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، بارش کا موسم تھا اور پرنالے میں پانی آیا چھت پر سے، اور وہ پانی گرا نیچے اور لوگوں کے کپڑوں پر پڑ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، اوپر دیکھا تو وہ اس پرنالے کو اکھاڑ کر رکھ دیا، واپس آئے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یار میرے گھر کا وہ پرنالہ کس نے اکھاڑا؟ جب دیکھا تو لوگوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین ہیں، اٹھے اور اٹھ کر گئے، اور قاضی جو تھے سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مقدمہ لکھوایا، کہا میں مقدمہ دائر کرتا ہوں عدالت میں کس کے اوپر؟ امیر المومنین کے اوپر۔ اب یہاں انسان اندازہ لگائے کہ اس دور کی جوڈیشری کتنی مضبوط ہے، انصاف کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی نے انصاف کیسے سکھایا کہ جو ہے رعایا کا بندہ اٹھا اور اٹھنے امیر المومنین پر دعویٰ کر دیا، اور جو ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا آ جائیں، کٹہرے میں کھڑا کیا، کہا آپ کے اوپر تو دعویٰ کیا ہے۔ اب حضرت عباس نے کہا کیا دعویٰ ہے؟ کہا آپ نے ان کے گھر کا پرنالہ اکھاڑا۔ کہا ہاں جی اکھاڑا ہے۔ کہا کیوں؟ بارش برس رہی تھی، پانی پڑتا تھا، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ میرے پوچھے بغیر آپ نے اکھاڑا کیسے؟ آپ نے جرت کیسے کی کہ مجھے میری اجازت کے بغیر آپ میرے گھر کا جو ہے پرنالہ اکھاڑیں؟ مجھے پتا تھا پانی پڑتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، لیکن ضابطہ تو یہ ہے کہ مالک سے اجازت لی جائے، آپ نے کیسے اکھاڑ دیا؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ اتنا غصہ ہوتے، آپ کو اتنا دکھ لگتا تو واللہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں یہ کبھی نہ اکھاڑتا۔ کہا دکھ اس بات کا ہے کہ جس پرنالے کو آپ نے اکھاڑا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا، دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ آپ نے اکھاڑا۔ کہا یہ بات ہے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا نہیں، اب فیصلہ جو ہے ابی بن کعب نہیں کرے گا، اب فیصلہ عمر بن خطاب کرے گا۔ کہا کیا؟ کہا میں جو ہے عباس کے گھر کے پاس جاؤں گا اور دیوار کے ساتھ سیڑھی کی جگہ کھڑا ہوں گا، عباس جوتے لگا کر امیر المومنین کے کندھے پر کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں سے یہ جو ہے پرنالے کو دوبارہ نصب کرے گا، میری یہ سزا ہے۔ باہر نکلے، گئے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو کندھے پر کھڑا کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے پرنالہ جو ہے دوبارہ نصب کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عباس نے وہ گھر اللہ کے گھر یعنی مسجد نبوی کو وقف کیا، اور وقف کر کے یہ بات کہی لوگوں یہ میں نے دعویٰ اس لیے دائر کیا تھا کہ اپنے معاملے میں عمر بن خطاب جو ہے ٹھیک تھا، اختیار رکھتا تھا کہ بادشاہ ہے وہ اس کو اکھاڑ لے، لیکن میں نے یہ دعویٰ اس لیے کیا کہ تم لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ نبی کے درس شدہ لوگ کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتے، جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی کا درس اور اللہ کے نبی کی زندگی پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ چلا، لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے احتیاط برتیں، اس لیے کہ جو ہے ابھی حضور کی وفات کا جو ہے حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ جو ہے 7 کا وقت ہے، تو ابھی جو ہے ہم کسی کے اوپر یہ جو ہے نہیں لگا سکتے، آپ رہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا الْحَيُّ، ابو بکر کے کپڑوں کو کتے پکڑ لیں، ابو بکر یہ گوارا کرے گا، نبی کے دین میں تحریف ہو جائے ابو بکر گوارا نہیں کر سکتا، کسی صورت نہیں ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ کے نبی نے سکھایا، گھر پہنچے، بیوی کے پاس آئے، دروازے پر کھڑے ہو کر کہا خمیرہ، اللہ کے نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے خمیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال چمکیلے تھے، تھوڑے سے جس طرح ہم کہتے ہیں ککڑے کلر کے چمکیلے بال تھے، تو حضور علیہ السلام محبت میں اما عائشہ کو کہا کرتے تھے خمیرہ۔ فرمایا خمیرہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ ہے۔ کہا پانی لاؤ، تو حضور علیہ السلام نے اما عائشہ کو دیکھا پانی پیتے ہوئے، کہا پانی لاؤ، خمیرہ پانی لاؤ، تو اما عائشہ پانی بھرنے لگے گلاس میں، کہا عائشہ وہ جو تم نے جھوٹا رکھا نا وہ لے کر آؤ، تو حضور نے جھوٹا گلاس لیا، اور جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹ لگائے وہیں ہونٹ لگا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہونٹ لگا کر پانی پیا، اور اس بات کو واضح کیا کہ عورت گھر کی نوکرانی نہیں ہے، یہ نوکرانی نہیں ہے، اس کو تم نے استعمال کے لیے نہیں لایا ہے، تمہارے گھر کے برتن دھونے کے لیے نہیں لایا۔ کون سا مرد ہے
جو اپنی بیگم کے ساتھ، یا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں ایک جو ہے لقمہ کھانے کا ڈالے گا، اللہ رب العزت مقبول جو ہے اس کو عمرے کا یا صدقے کا ثواب عطا کریں گے۔ تو کوئی شخص ہے جو ایسا کرے گا؟ نہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہم اس کو پہلے گالی ماں یا بہن کی دیں گے، تو پھر ہم کہیں گے ہم نبی کے امتی ہیں۔ انصاف ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اولاد کی عزت کرو۔ ہماری اولادیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر گھر کا آخری کونا پکڑتی ہیں کہ ہمیں کچھ کوئی باپ ہمیں یہ کہہ نہ دے۔ تو حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور گھر میں اپنے کندھے پر بٹھاتے اور گھوڑے کی شکل میں حضور جو ہے دونوں ہاتھ نیچے رکھتے، گھٹنوں کے بل ہوتے اور اوپر جو ہے ان کو بٹھاتے اور گھر کے اندر چکر لگاتے اور فرماتے اے میرے بچوں یہ تو بتاؤ تمہارا سوار کیسا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ اور پھر آپ کا سوار کیسا ہے؟ آپ کی سواری کیسی ہے؟ سوار کر رہے ہو، سواری کیسی ہے؟ اور پھر جو ہے باہر کندھوں پر اٹھا کر لے گئے، آپ باہر کندھوں پر اٹھا گئے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج جو ہے حضرت حسین کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ کہا یہ مت دیکھو کہ اٹھایا کس نے، یہ دیکھو سوار کون ہے۔ تو یہ کیا؟ اکرموا اولادکم، اولاد کی عزت کرو۔ والدین کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ پھر ہمیں حق بنتا ہے اللہ کے نبی کا امتی کہنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، کہا تم کوئی چیز اگر کھاؤ، حتیٰ کہ آم کھاؤ اور اس کی گٹلی اور اس کے چھلکے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے نہ پھینکو، اس لیے کہ ایک دوسرا جو غریب ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا تو اس کے بچوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، تم کے سامنے نہیں پھینکنا۔ تم اگر کوئی چیز بناتے ہو تو تم دروازے اپنے کیواڑ نہیں کھولنا، خوشبو سے دوسروں کے بچوں کی دل شکنی ہو جائے، دل آزاری ہو جائے۔ تو یہاں تو ہم پوری جائیداد غصب کر جاتے ہیں، یہاں پورے جو ہے ہم ان کے مال کو کھا جاتے ہیں۔ فرمایا سلو من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو۔ تو یہاں کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے بھائی دست و گریبان ہیں، بھائی جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے اب گلوں سے پکڑا ہوا ہے، کردار کشی کر رہا ہے۔ تو پھر ہم اللہ کے نبی کے امتی کہیں انصاف؟ یعنی انسان اپنے آپ پر محاسبہ کرے۔ دیکھو دوسرے پر جو ہے انگلی اٹھانا، دوسرے پر تنقید کرنا، دوسرے کو نشانہ بنانا، یہ آسان بات ہے۔ ہم اگر اپنے سینے کی طرف دیکھیں گے تو دوسرے کا گریبان نہیں دکھے گا، اور جب دوسرے کے گریبان کی طرف دیکھیں گے تو اپنا گریبان نظر نہیں آئے گا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیر ہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر، اپنے اندر تو جھانک۔ دوسرے کی طرف انگلی اٹھائیں گے لیکن اپنی طرف 3 آتی ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور ساری زندگی کا معمول رہا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری زندگی کا محبوب، کہ اگر حضور نے کسی کو بلانا ہوا یا حضور نے کسی کی طرف بتانا ہوا تو اللہ کے نبی نے یوں انگلی کر کے کبھی کسی کو نہیں بلایا، ایسے کبھی نہیں کیا اے فلاں آدمی یہاں، یا یوں کہ بھائی فلاں یہاں۔ اللہ کے نبی نے اگر کسی کو بلانا ہوتا تو حضور پورا ہاتھ سامنے کرتے، ایسے انگوٹھے کو اندر، 4 انگلیاں سامنے، ایسے بلاتے کہ کبھی کسی کو یہ نہ لگے کہ میری طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ اور ہمارے پاس چند الفاظ آ جائیں، تھوڑا سا پیسہ آ جائے، کوئی یہاں سے بلائے گا یوں، کوئی ادھر سے یوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کا معمول ہے کہ حضور کو اگر کسی نے بلایا اور حضور پورے گھوم کر اس کی طرف مڑے اور بات سنے، چاہے کتنی بھی دیر وہ بات کرتا رہا، اللہ کے نبی کے ماتھے پر بل نہیں آیا۔ اور ایک بار حضور نے ماتھے پر بل لایا، اللہ نے قرآن اتارا، صحابی اندھے آئے، حضور علیہ السلام جو ہے مشرکین مکہ بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، بڑے ڈکیت، بڑے جو ہے دین کے دشمن بیٹھے ہوئے، ان کو حضور کہا بھائی دین میں داخل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اندھے صحابی آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو حضور کو ناگوار گزری بات کہ بھائی یہ تو ہمارے پاس 24 گھنٹے رہتے ہیں، یہ آ جائے، مجھے ان سے بات کرنے دینی تھی، ان سے تو میں بعد میں بھی بات کرتا۔ تو یہی جو ہے موقع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتھے پر شکن لائی تو قرآن نازل ہوا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ایک اندھا جب آپ کے پاس آیا، آپ چیمبا جبیں ہوئے، آپ نے ماتھے پر شکن لائی۔ یا رسول اللہ آپ کے اوپر حق ہے ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہے جو ان کا آپ کے بارے، ان سے آپ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آئیں گے تو ہدایت پائیں گے، نہیں آئیں گے تو جہنم میں جائیں گے، لیکن جو آپ کے پاس ہیں آپ کے اوپر ان کا حق ہے، آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں برت سکتے۔ تو یہاں جو ہے کئی مہینے سال گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر اخلاق کہاں گے؟ پھر جو ہے معاملات کہاں گے؟ حضور کی زندگی کہاں گئی؟ اللہ کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو لام ہے نا، لقد، یہ لام جو ہے لام تاکید بانون تاکید کا صیغہ ہے۔
تحقیق کہ ہم نے آپ کے سامنے نبی کی زندگی کو آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے، نبی کی زندگی کو آپ کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نبی کی زندگی آپ کے لیے چلنے کا ذریعہ ہے، مولوی نہیں ہے اور کوئی جو ہے پڑھا لکھا مفتی محدث کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی پر چلنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، معاملات کرنے ہیں تو نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، نبی شادیاں کرنی ہیں تو نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، جنازے پڑھنے ہیں تو نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ گویا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دنیا میں آتے ہوئے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کے پیٹ تک زندگی کے ہر معاملات بتائے ہیں۔ کوئی انسان اس سے جو ہے چشم پوشا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں بتائی۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی سامنے جو ہے کھول کر دکھائی کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، تو گویا ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو کامیابی کا کیا، کامیابی کی سیڑھی کون سی ہے؟ سب سے پہلی کامیابی کی سیڑھی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں اپنی جگہ الگ الگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، جب یہ تمہارے اندر گھس گئی تو اب تمہاری زبان غیبت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اندر ہے۔ تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم کردار کشی نہیں کر سکتے، تم جو ہے سود نہیں کھا سکتے، تم بہتان نہیں لگا سکتے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی چیز ہے۔ جب محمد الرسول اللہ باہر آیا، حضور کی زندگی کو اپنایا، تو تم کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ خاتم تائی کی بہن آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر دی، کس نے کہا کافر کی بیٹی ہے، کہا بیٹی سب کی بیٹی ہے، الگ نہیں ہے۔ اور جب واپس گئی تو بھائی کو جا کر کہا ان لوگوں نے پکڑا تھا کہ مجھے لگا سارے کے سارے اندھے ہیں، جو ان کا نبی ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن جو ساتھ آئے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تم کسی کے اوپر بہتان لگاؤ، تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کردار کشی کرو، پھر انسان اور کتے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جب میرے گزرنے پر میرا دوسرا بھائی، میرے گزرنے پر میرے بھائی کی بیٹی، میرے گزرنے پر راستے سے گزرنے والی بہن، ماں، بیٹی، بہن محفوظ نہیں ہے تیری آنکھوں کی ہوس سے، تیرے جو ہے دماغ کی ہوس سے، اگر وہ محفوظ نہیں ہے، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلوائیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہا دل کے 4 بڑے دروازے ہیں، کان، ناک، منہ اور آنکھیں، ان میں سے ایک بھی کھلا رہا تو تم جو ہے ولایت کے نور کو نہیں پا سکو گے۔ گویا تم نے یہاں سے ہجرت کی، جموں گئے تو وہاں جا کر یہ والا گھر آپ نے بند کیا، سارے کھڑکیاں دروازے، لیکن ایک کھڑکی اگر کھلی رہی تو اس سے بھی گرد ہر جگہ پر آتا رہے گا۔ تو گویا تم نے اگر آنکھوں کانوں سے غیبت نہیں سنی تو ایک دروازہ بند کیا، اور تم نے جو ہے زبان سے جو ہے کسی کے لیے برا لقب نہیں پکارا، بری بات نہیں کہی تو 2 دروازے بند ہو گئے، آنکھوں سے برا نہیں دیکھا تو جو ہے تیسرا دروازہ بند ہو گیا، اور جب تم نے جو ہے جب زبان سے کسی کو نہیں کہا، آنکھوں سے نہیں کہا، کانوں سے نہیں سنا، تو یہ آپ کے سارے جو ہے دروازے بند ہو گئے۔ پھر آخر میں لکھی ایک بات، کہا سب سے بڑا فطور اور خرافات اور جہنم میں لے جانے والا انسان کا دماغ ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان لیٹتا ہے رات سونے کے لیے، پھر اس کے ذہن میں وہ گناہ آتے ہیں، پھر سوچ سوچ کر اس گناہ کی لذتیں لیتا ہے، تو یہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کے زمرے میں آیا۔ اس نے اس گناہ کو ذہن میں لا کر سوچ سوچ کر اس سے لذت حاصل کی، گویا جب وہ لذتیں لے رہا تھا اللہ اس کے دل پر جو ہے زنگ لگا رہا تھا، مہر لگا رہا تھا، وقت آیا کہ اللہ نے غلاف چڑھا دیا، دل ہی کالا کر دیا۔ اب یہ جو گناہ تھا جس کے اوپر اس نے توبہ کر لی تھی، اس کا اللہ سے اس کی جو ہے معاملہ اللہ کا اور اس کا ختم ہو گیا تھا، اب اس کو پوچھ نہیں تھی۔ جب اس نے ذہن میں دوبارہ لا کر اس گناہ کی لذت حاصل کی، اب یہ گناہ اور اس کا معاملہ ہے، جب تک سزا نہیں بھگتے گا اب معاف نہیں ہو سکتا۔ تو گویا یہ بڑی چیزیں ہیں انسان کے دل کو بدلنے والی۔ تو گویا معاشراتی اخلاقیات
ہمارے کاروبار، ہمارا پڑوس، ہمارا ملنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور جو ہے زندگی کے عین مطابق اس طرح ہوگا جب نبی علیہ السلام کے دامن کو ہم پکڑ کر رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے دین متین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وقت بھی ہو گیا، نماز کا وقت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے گھر کے سفر کا بھی ارادہ ہے۔ آپ تمام دعا کریں اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت کسی آزمائش کے بغیر ہمیں اللہ سفر حرمین شریفین کروائے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے اور ہمارا جانا قبول فرمائے۔ تو گیا کسی شاعر نے کہا تھا، میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، حضرت مولانا غلام قادر صاحب مدینہ منورہ میں تھے، تو بے ساختہ یہ الفاظ زبان سے نکلے کہ دیوانے چلے ہیں مدینے کی جانب، قسمت کو اپنی بنانے چلے ہیں۔ تو گویا جو مدینہ منورہ جاتا ہے وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، جو مکہ المکرمہ جاتا ہے تو اللہ ہم سب کو وہ موقع میسر فرمائے اور اللہ سب کو بار بار لے کر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔